الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم قیامت کی ایک عظیم اور ہولناک نشانی کا ذکر کریں گے، جسے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا اور اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا، جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جس سے عظیم کوئی آزمائش نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن تک دجال کے فتنوں سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنوں میں سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ دجال کے معنی غلط کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا۔ وہ اس وجہ سے وہ اپنے جھوٹ، تلبیش اور شاطر تانا چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کے لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور یہ دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کا اللہ کے بابت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دجال کے بے شمار افعال احادیث میں بیان کیے گئے تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ دجال کے صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کی روشنی کشادہ ہوگی اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب اور پشکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اور اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا جو بانج ہوگا، اور اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھیں وہ درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہیں، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرز رہتے تھے، اس کا صحیح اندازہ اوس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر کیا، اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گئے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرقی ایک سر زمین خراسہ سے نکلے گا اور اس کے ساتھ دینے والی ایک ایسے قوم ہوگی جن کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یعنی گول منہ، موٹے جیسے ترک لوگ ہوں گے۔ دجال سر زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ گویا کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 برس 2 مہینے 14 دن رہے گا۔ اس کی چال مینا کسی ہوگی، جس کی ہوا پیچھے اڑتی ہوگی، وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سمانے سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیح دجال نے کہا کہ پھر میرا خروج ہوگا تو میں زمین کی سیر کروں گا اور میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، اس کی زیادہ
تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی کی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس میں بھی جہالت کا غلط ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ مبادا وہ دجال کے پاس چلی جائے، بحوالہ مسند احمد۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے عظیم خوف پیدا فرمائے گا جسے عقل و خیرت عام مبعوث حیران ہو کر رہ جائے گی، جسے مردے کو زندہ کر دینا، زمین کا خزانہ نکالنا، پانی برسا دینا، غلہ اگانا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے۔ جنت در حقیقت جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ دجال اپنے گوار دیہاتی سے کہے گا کہ دیکھ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا تو مجھ کو اپنا رب کہے گا؟ تو بولے گا بے شک۔ چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی پر غالب ہو کر اس کو مار ڈالے گا، بلکہ آری سے چیر کر اسے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اپنے متحدوں سے کہے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، اب وہ اچھی راہ معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ پیارے دوستو، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک قبیلے پر سے گزرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کا کوئی چاہنے والا جانور باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے، اور قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان پانی برسانے کا حکم دے گا تو اس پر پانی برسے گا، زمین کو غلہ اور گھاس اگانے کو کہے گا تو وہ غلہ اور گھاس اگائے گی، یہاں تک کہ اسی دن شام کو اس کے جانور نہایت موٹے بڑے اور کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے پھلے پھولے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ 40 دن تک ساری دنیا میں چکر کاٹے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو گمراہ کر دے گا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی طرف سے سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کو اس کے دم کی بھی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور اس کے دم کی اثر وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ دجال کو باب لزم، جو شام کے ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پائیں گے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد دجال نمک کے جیسے پگھل جائے گا، آپ اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہے دجال کا فتنہ جو سارے فتنوں سے عظیم اور خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ دجال کے فتنوں کا شکار ہوں گی۔ آج ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں، اس صدی میں بے شمار قسم کے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج کتنے ایسے دجال ہیں جو لوگوں کو اپنی مکشفات کا آلہ قرار بنائے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اپنے دین ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور شیطان کو دام و ترویج میں بھاگ کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نہ جانے دجال کو شعور کا کیا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔